کلچر ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ایمان کا کلچر کہتے ہیں. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے جب بات فرمائی صحابہ حیران ہو گئے, کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, سارا کچھ اس کے پاس ہوگا, ہر چیز اس کے پاس ہوگی, تو ہم کیا کھائیں گے؟ مطلب سارا کچھ تو اس کے پاس ہے, تو ہم اس کی اگر پیروکار بھی نہیں بننا, اس کے قریب بھی نہیں جانا, تو ہم کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا تسبیح, تحلیل اور تکبیر کافی ہوگی. لا الہ الا اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا, اللہ اکبر کہنے سے پیٹ بھر جائے گا, سبحان اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا. آپ اب دیکھیں نا, میں اور آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کی سارا دن تسبیحات کریں, ہمارا پیٹ تو نہیں بھرتا. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں, اللہ کے ذکر سے آپ کی بھوک مٹے. جب آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دجال کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا, اور وہ ایمان ہی ہے جو آپ کو بچائے گا. دیکھیں اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے یہاں بات کی تھی, تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو. آپ نے فرمایا میں ہوا, میرے ہوتے ہوئے نکل آیا نا, اور صحابہ ڈر گئے تھے نا, تو آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں اس کے ساتھ لڑ لوں گا تمہاری, میں اکیلا کافی. اگر میرے بعد آیا تو تم سب نے خود ہی لڑنا ہے, اپنا اپنا حساب خود کرنا. البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے نا وہ پڑھا کرو, یہ تمہیں فائدہ دے گی. اور خاص طور پر پہلی 10 آیات کی بات کہ پہلی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھو, جس نے یہ یاد کر لی, یہ پڑھ لی, وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. صحیح صحیح. اب یہ 10 آیات کیا ہے؟ اب کیا خیال ہے کہ بس وہ ورڈنگ ہے, صرف الفاظ ہیں, یاد کر لیں بس اور کافی ہے؟ نہیں, وہ ایک پالیسی ہے. مطلب وہ 9ویں اور 10ویں آیت کو آپ دیکھیں, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتیۃ الی الکہف وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. سبحان اللہ. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور تختی والے یا رقیم والے یہ ایک بس ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ یعنی صرف نشانی نہیں تھے, وہ نشانی بھی تھے, یہ ایک پالیسی ہے. اور آپ کو قرب قیامت یہ پالیسی ہی کام دے گی. کیا؟ اذ اول الفتیۃ الی الکہف, جب لوگ اپنا ایمان بچا کے غار کی طرف آ گئے. لہٰذا آپ ایک غار کریٹ کریں, اور وہ غار کیا ہے؟ یہ کمرہ غار نہیں ہو سکتا, کوئی فزیکل غار نہیں ہو سکتا, ہم کسی فزیکل غار میں چھپ نہیں سکتے. دیکھیں اس دنیا میں جہاں برمودا ٹرائنگل کی مسٹری تو موجود ہے جی, ٹھیک ہے, لیکن ہم کہیں چھپنا چاہیں ہم تو ٹریک کیے جا رہے ہیں, ہم تو ہر جگہ پہ, کوئی جگہ چھپنے کی اس دنیا میں نہیں ہے. تو یہ سارا نظام جب دجال کو سپورٹ کرے گا اور اس کا ہی سپورٹ کرنے کے لیے بن رہا ہے, تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہم تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا مقابلہ کس بات پر ہے؟ اذ اول الفتیۃ الی الکہف. آپ غار کریٹ کریں, اور میرے خیال میں اس ورچوئل ورلڈ کے اندر وہ ورچوئل غار ہی ہوگا. اللہ اکبر. آپ ایک ورچوئل غار کریٹ کریں جو ایمان کی بنیاد پر. کیا بات. یعنی میرا آپ کا تعلق ایمان کی بنیاد پر, آپ کا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایمان کی بنیاد پر. ہم حتیٰ کہ میں تو علی بھائی فروٹ خریدتا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں کسی داڑھی والے سے خریدیں. صحیح صحیح. وہ قیمت زیادہ لگاتا ہے, کم لگاتا ہے, میں تو اس بنیاد پر خریدوں کہ یہ دین کے اور ایمان کے زیادہ قریب ہے. وہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا, صحیح, لیکن میں تو اس کو بنیاد کوشش. لہٰذا اگر ہم یہ کر لیں گے, ایک آدمی دور افریقہ میں کہیں بیٹھا ہو اور ایک آدمی مشرق بعید میں بیٹھا ہو, لیکن میرا تعلق اس کے ساتھ اگر ایمان کی بنیاد پر ہے, تو ہم سب کی یہ جو کمیونٹی بنے گی یہ ہے وہ غار. اس دور میں اگر ہم ایمان کی بنیاد پر غار بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ ذکر بھی کام آئے گا, پھر ہم یہ ایمان کی بنیاد پر یہ کمیونٹی بچے گی. دجال سے جس نے بچنا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر بچنا ہے, اور کوئی بچنے کا طریقہ ہے ہی نہیں. زبردست. اب اسی ماڈل کو شیخ ہم اپلائی کریں, یوتھ کو کہیں کہ تمہاری یونیورسٹی میں بہت فتنہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میری یونیورسٹی میں تو ٹاکس ایسی ہوتی ہیں, پروفیسرز ایسے ہیں, ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, تو وہاں اپنا غار بناؤ, اکٹھے رہو ایمان والے ساتھ, اور کمرے میں بیٹھو, دین کوئی کورس کرو, آپس میں کوئی ایمانی ایسی باتیں کرو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے. تو ہر کوئی اپنا غار تو کریٹ کر سکتا ہے شیخ اپنی جگہ پر بیٹھ کے. تو بڑا زبردست یہ سلوشن, واقعی یہ پالیسی ہے. ایک سوال شیخ میرے ذہن میں آتا ہے کہ دجال کے بارے میں یہ آتا ہے نا جی کہ وہ 40 دن کے لیے آئے گا. تو کچھ لوگ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی جو ہے نا کہ 1 day like a year,
ون ڈے لائک اے منتھ, ون ڈے لائک اے ویک, اور ریسٹ آف دا ڈیز تمہارے دنوں کے برابر. وہ کہتے ہیں کہ یہ لٹرلی دن نہیں ہیں یا سال نہیں ہے, بلکہ یہ دور ہیں, خاص قسم کے دور ہیں. جیسے اس کا جب ظہور ہو جائے گا, ظہور ہونے سے مراد وہ یہ لیتے ہیں جی کہ ظہور تو ہو گیا, تمیم الداری نے جب دیکھ لیا تو وہ وہاں سے شروع ہو گیا اس کا ظہور. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ایکچولی اسپیسیفکلی شیخ عمران حسین کا ویو اس وقت دے رہا ہوں, کیونکہ دجال کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور اوپینینز انہی کے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جزیرے میں جب اس کو دیکھا گیا اس کا ظہور شروع ہو گیا. اس کے بعد جو پہلا وہ سال مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ برٹش امپائر ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ویو بڑا مشہور. دوسرا جو منتھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکن جو ہے نا وہ ہوگا. تو تیسرا وہ ویک کو لیتے ہیں جی کہ یہ چائنیز اور یہ جو طاقتیں ہیں, اور اس کے بعد اس نے بالکل ظاہر ہو جانا ہے, اور وہ 37 دن ہوں گے وہ جو امام مہدی والا. اس کی کتنی گنجائش ہے اس طرح کے ویو کی؟ وہ کہتے ہیں کہ جساسہ جو ہے وہ اس کا جساسہ ہے غالباً جو جانور تھا, وہ بہت بڑا اس کا اسپائے ہے, جاسوس ہے, جاسوسی کا نظام ہے. تو وہ ایون سارے لیڈرز اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں جا کے اس جزیرے میں. وہ جزیرے کی لوکیشن بھی وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے, حالانکہ جو وہ آپ نے نام لیا برمودا ٹرائنگل تو ویسٹ کی طرف ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلیئر مشرق کی طرف غالباً اشارہ کیا تھا وہ جو تمیم الداری. لیکن دیکھیں نا آپ اگر ادھر سے جاپان کی طرف سے دیکھیں جی تو وہ جو بحر الکاہل کے اندر پیسیفک اوشن کے اندر جو ہے وہاں بھی ایک مسٹری ہے نا, جس کو سیٹینک ویوز کہتے ہیں, ڈیول سی, وہ ڈیول سی ہے بالکل, اور وہاں وہ بھی مسٹری ہے, وہ بھی مسٹری ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں ایک طرف برمودا ٹرائنگل ہے اور ایک طرف جو ہے وہ شیطانی موجیں ہیں اور وہ شیطانی سمندر ہے, درمیان میں امریکہ ہے. صحیح بالکل بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جو ہے خود ابلیس جی اس کا تخت بھی پانی پر ہے. جی ہاں, اور یہ پانی میں رہتا ہے. بالکل ایسے. تو ہو سکتا ہے ان دونوں جگہوں میں سے ایک پہ دجال ہو اور ایک میں شیطان ہو. صحیح صحیح. اور ان کے ساتھ کنیکشنز دیکھیں, قرآن نے تو کہا لا یوحون الی اولیاءہم, کہ وہ جو ہے نا ان کا کنیکشن ہوتا ہے. صحیح. شیطانوں کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو جب یہ تعلق ہے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ دجال کے ساتھ تعلق ہو. جساسہ کو جاسوسی کے نظام سے انٹرپریٹ کرنا کوئی بعید نہیں ہے, ہو سکتا ہے بالکل. لیکن یہ سارا کا سارا ہم امکانی حد تک کہہ سکتے ہیں نا, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے, اس کو حتمی تعین ہم نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص حتمی تعین کرے یہ غلط ہے. صحیح. لیکن امکانی حد تک جساسہ دیکھیں, قرآن نے کہا اکالون للسحت سماعون للکذب اکالون للسحت. یہودیوں کی یہ خصوصیت سورۃ المائدہ میں قرآن نے 2 دفعہ کہی, سماعون للکذب اکالون للسحت, بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے حرام کو. اچھا حالانکہ سامعون یا سامعین سننے والے ہوتے ہیں, لیکن سماعون بہت زیادہ سننے والے, اور اکالون بہت زیادہ کھانے والے حرام, یعنی پرلے درجے کے حرام خور ہیں اور پرلے درجے کے جھوٹ کے رسیا. اب یہ جو نشانی ہے کہ وہ جھوٹ کیا, اب اس میں قرآن نے یہ کہا جھوٹ سنتے ہیں. صحیح. اب جھوٹ کے لیے سنتے ہیں, للکذب, جھوٹ بنانے کے لیے یا جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو جتنا نظام جاسوسی کا بنا ہوا ہے نا, مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سماعون للکذب جو قرآن نے کہا ان کے بارے میں, تو یہ سارا کا سارا جاسوسی کا نظام اصل میں جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. یعنی ہر شخص کا جاسوسی کا نظام بنا لو, ہر ایک سے خبر لے لو اور خبر لے کے اس سے اپنی مرضی کی خبر جو ہے وہ آگے شیئر کر دو. اور پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی سارا کنٹرولڈ ہے. کوئی جگہ جو ہے کسی جگہ خبر آپ کہیں کہ صحیح آ رہی ہے, یہ تو نہیں, خبر ان کے پاس صحیح ہوتی ہے. جاسوسی کا نظام ٹھیک ہے, مانیٹرنگ ٹھیک ہے, سرویلنس ٹھیک ہے, لیکن اس خبر کو جب نشر کرنا ہے تو وہ نہیں. تو یہ سماعون للکذب جو ہے اس کی یہ ٹرو انٹرپریٹیشن ہے. لہذا جساسہ جو اگر کسی نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی ہے جاسوسی کا نظام ہے تو بالکل درست ہو سکتا ہے, کیونکہ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو جو لے کے گیا وہاں وہ جساسہ ہی تھا. اور جساسہ کیا تھا اس کی انٹرپریٹیشن بھی یہ ہے, نہ اس کی شکل جانوروں جیسی تھی نہ انسانوں جیسی تھی, بال بہت زیادہ تھے, یہ نہیں پتہ چلتا تھا اس کی پشت کدھر ہے اس کا سیدھا کدھر ہے. تو یہ اصل میں بالکل ایک سمبولک
سمبولیکلی ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا جو پورا نظام ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا نہ سرا کدھر ہے اور نہ فرنٹ کدھر ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے اور ہم بیڈ روم تک جو ہے مانیٹر کیے جا رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ان کو پہنچ کے پھر وہ نشر وہ کرتے ہیں اور خبر وہ دیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے, تو یہ سماعون للکذب کی ایک تشریح ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں میں ونس اگین کہوں گا اس میں حتمی تعین کرنا کہ یہ ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ہم نے بس ایک امکانی حد تک ہو سکتا ہے, لہٰذا کسی نے بھی کہا ہے تو امکانات کی بات درست. بالکل صحیح. کچھ لوگ یہ بھی آج کل بڑی تھیوری چل رہی ہے کہ دجال ٹائم ٹریولر ہوگا, یعنی وہ یہاں سے بات لاتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ ہر دور میں ایگزسٹ تو کر رہا ہے. جیسے یہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کیا ہے. میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی اور نے نہیں بتائی کہ وہ کانا ہے. تو یہاں سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہر دور میں ایگزسٹ کر رہا تھا, حالات بھی دیکھتا ہے اور مختلف اوقات میں یعنی مختلف ٹائم زونز میں آ سکتا ہے, آیا بھی ہے, ٹائم ٹریول کر کے آئے گا یا ٹائم ٹریول کر جاتا ہے, چیزیں دیکھ جاتا ہے. جیسے اس کو یہ پتہ تھا کہ اس کی آنے کی نشانیاں کیا ہیں, یعنی اس نے پوچھا کہ وہ جو سی آف گیلیلی ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے. پھر اس نے ایک گارڈن آف بیسن تھا اس کے بارے میں تمیمت داری سے پوچھا. یہ باتیں کیسے اسے پتہ ہیں؟ کیا وہ پہلے آ کے اس نے دیکھ لیا ہے؟ کیونکہ ٹائم ٹریول کی آج کل بہت بات ہوتی کہ پاسبل ہے, اور یہ پورٹلز وارم ہولز کی بہت آج کل ڈسکشن چل رہی ہے. گورے اس پہ موویز بنا رہے ہیں, ہمارے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں گیموں کے تھرو. اس پہ میں نے کافی شیخ ریسرچ کی ہوئی ہے. ایسے ایسے کریکٹرز بنا رہے ہیں جو دجال سے تشبیہ یعنی ان کی دی جا سکتی ہے, سارے ایٹریبیوٹس دجال, اور بچے لائک کر رہے ہیں ان کریکٹرز کو. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ٹریولنگ کی ایبلٹی بھی ہوگی؟ کیونکہ اس کے ٹریول کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے ایک کونے سے دوسرے کونے جو ہے وہ ود ان سیکنڈس ٹریول کرے گا. بلکہ جسٹ ٹو کوٹ ون سچ کریکٹر, ایک بڑا مشہور مارول کا کریکٹر ہے ڈاکٹر اسٹرینج. چونکہ میرا انٹرسٹ ہے اس طرف تو میں مارول کے کریکٹرز اور ان کی موویز کے بارے میں پڑھتا رہتا ہوں جا کے. تو اس میں ایک یہ جو ڈاکٹر اسٹرینج ہے یہ ایک اس طرح سے پورٹل بناتا ہے, وارم ہول, اور اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ود ان سیکنڈس ٹریول کر جاتا ہے وارم ہول کے تھرو. تو اس کا مطلب گوروں کو کچھ تو پتہ ہے اس سائنس کا, یا دجال کے بارے میں ظاہر ہے ایک نالج تو کیری فارورڈ ہوتا آ رہا ہے ہسٹوریکلی, تبھی تو اس طرح کے کریکٹرز بن گئے. ورنہ بالکل ذہنی طور پہ ایک فینٹیسی کے طور پہ کریکٹرز بنانا میں نہیں سمجھتا. کچھ نہ کچھ تو ریلیشن ہے یہ ساری چیزوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے, ایسا ممکن ہے کہ وہ یہ چیزیں یوز کر کے ٹریول کرے اور ٹائم ٹریول کرے, یا ایک جگہ سے دوسرے کونے ود ان سیکنڈز یہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے چلا جائے؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے, ایسا کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کے پاس ساری صلاحیتیں ہوں گی اور وہ ود ان سیکنڈز ٹریول بھی کرے گا, اور پھر اس کے پاس وہ کہے گا بادلوں کہے گا بارش آ جائے تو بارش آ جائے گی, اس کے کہنے سے زمین جو ہے وہ کھیتی اگا دے گی, اور ہر چیز سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایکسٹراڈنری صلاحیتیں اس کی, اور جس کو آپ کہتے ہیں ما فوق الفطرت قسم کی چیزیں اس کے پاس ہوں گی. عام جو ہم اس طبی کائنات میں دیکھتے ہیں وہ نہیں ہوں گی, بلکہ ما بعد الطبی کچھ چیزیں اسے ایسی ہوں گی جو بالکل بیونڈ دا ریزن, اور یہ جو ہماری جو فزیکل نیچرل فینومینا سے نیچرل فینومینا اور فزیکل کائنات ہے اس سے بیونڈ ہوگا. اچھا یہ تو ہوگا, لیکن کیسا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے. اور ویسے بھی جو 40 دن والی بات ہے, پہلا دن سال کے برابر, یہ اس کی انٹرپریشن مختلف ہو سکتی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دن واقعی اتنا لمبا ہوگا, رات ہی اس کے اتنے مطلب 1 سال بعد آئے گی, لیکن یہ پاسبل نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے ہو سکتا ہے, اور اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی بھی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اور دنیا والوں کے لیے مشکل اتنا ہوگا کہ پہلا دن سال کے برابر لگے گا. صحیح. یعنی مشکلات کی وجہ سے, مشکلات کی کہ وہ ہوگا تو دن نارمل, لیکن وہ اس قدر مشکل, جیسے آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے, اور جب آپ کو
کمپیریٹیولی آپ ایزی ہو جاتے ہیں تو ٹائم جلدی گزر جاتا ہے. تو اس طرح سے پہلا دن سال کے برابر، اگلا دن مہینے کے برابر، پھر ہفتے کے برابر، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ عادی ہو جائیں گے. اچھا یہ آیا ہوا ہے تو یہ اپنے جو ہے نا وہ کمالات دکھا رہا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں جو اس کے ساتھ ملنے والے ساتھ مل گئے، بچنے والے بچ گئے، اور کسی حد تک چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی. یہ بھی اس کی انٹرپریٹیشن ہے، واللہ عالم. لہٰذا میں ونس اگین وہی کہوں گا کہ اس کو ہم حتمی طور پر کوئی چیز نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن امکانی حد تک یہ ساری بات، جب آپ امکانی حد تک یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو ٹائم ٹریولنگ جو ہے یہ بھی امکان کے سے باہر نہیں ہے. یہ بالکل اس کا بھی امکان ہے کوئی ایسا ہو، لیکن یہ کہنا کہ اس سے پہلے بھی وہ ظاہر ہو چکا ہے یہ تھوڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے ہمارے پاس کوئی اتھینٹک اور سورس آف نالج نہیں ہے سوائے کتاب و سنت کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ پہلے آ چکا ہے یا ہر نبی کے دور میں آ چکا تھا. یہ تو آیا کہ ہر نبی نے ڈرایا ہے کیونکہ آنے والا ہے. صحیح. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر نبی نے خبر دی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور بھی آتا رہا ہے پہلے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے تھے پھر چلے جاتے تھے. ایسا نہیں ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر پہ تشریف لائے ہیں اور ہر نبی نے آپ کے بارے میں خبر بھی دی ہے اور بتایا بھی ہے، تو اسی طرح سے دجال جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا ہے اور بالکل آخر پہ جا کے آنا ہے، اس فتنے سے ڈرایا ہے ہر نبی نے کہ اس فتنے سے بچ جاؤ. اور ظاہر ہے کہ آپ اگر انبیاء کو ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو جو مشترکہ نقطہ ہے دعوت کا وہ تو توحید ہے، اور جو مشترکہ چیز ہے وہ ایمان ہے. تو ایمان کی بنیاد پر جتنے بڑے بڑے فتنے آئے ایمان کی بنیاد پر لوگ بچے ہیں، اور آئندہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہی لوگ بچیں گے. اگر ایمان قائم رہے گا تو پھر لوگ بچ جائیں گے، وگرنہ فتنہ آ جائے گا تو فتنے کے دور میں کچھ سمجھ نہیں آتی. اس وقت پھر بالکل آپ یوں سمجھیں کہ ایسا دھندلکا ہوتا ہے، ایسا کنفیوژن ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے عمل کر لو. یعنی جب وہ چھا جائیں گے تو پھر عمل نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس وقت تو آپ نے فرمایا کہ شام کو صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا. لہٰذا اس سے پہلے آپ نے کرنا، یعنی فتنہ جیسے جیسے چھاتا چلا جاتا ہے عمل کی قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ اگر ایمان کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے تو ایمان کی بنیاد پر زندگی وہ ہر دور میں وہ اسی طرح سے پے بیک کرتی ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، اس وقت آپ حالت ایمان میں ہیں، آپ کو بالکل فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں، اس خاص ماحول میں آپ نے ایمان کی زندگی گزاری، آپ کو تب بھی ثواب ملا، اجر ملا. اگر آپ ایسے دور میں ہیں جو دجالی دور ہے، اس دجالی دور میں آپ ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ شدید مشکل ہے. اب اسی طرح کی زندگی آپ اب گزارنے کی کوشش کریں تو یہ تو ایک انتہا درجے کا مشکل کام ہے. وہ جو خیر القرون تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اب تو ہم بدترین دور میں ہیں. تو آپ نے پھر خوشخبری دی، آپ نے فرمایا اس بدترین دور میں جو عمل کرے گا نا اس کو پھر 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. تو صحابہ نے پوچھا 50 لوگ اس دور کے یا 50 لوگ ہمارے دور کے؟ تو آپ نے فرمایا 50 منکم، تمہارے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. گویا جیسے جیسے حالات شدید تر ہوتے چلے جاتے ہیں تو تب عمل کا جو اجر ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے، وہ صحابہ کرام کے 50 صحابہ کرام جتنا اجر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشکلات آتی رہتی ہیں، ایمان والوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا، پریشانی کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اگر آپ قرآن سے جڑے ہیں، آپ اگر سورہ کہف سے جڑے ہیں، اس پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں، ایمان کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ایمان کی بنیاد پر تیار کر رہے ہیں، رف ٹف کا عادی کر رہے ہیں. آپ ان کو ذکر دیکھیں، بچے بیٹھ کے ذکر کریں نا، ذکر کرنے کی عادت ڈالیں نا. اور آپ دیکھیں، خود آپ ایکسپیرینس آپ نے یقیناً کیا ہوگا اور اپنے بچوں کو ایکسپیرینس کروائیں، جتنا زیادہ بچے ذکر کریں گے بھوک کم ہوگی اللہ، اور آپ کو یہ مادی بھوک ختم ہوتی جاتی. ایک ہے وہ لسٹ، جو مادیت کو حاصل کرنے والی لسٹ ہے، وہ بھی ختم ہوتی ہے، اور وہ جو اشتہا ہے بھوک وہ بھی کم ہوتی ہے. جب جیسے جیسے آپ ذکر کے اندر انوالو ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ اگر ایسی عادت بنا لیں اور ہمارے بچے ایسی عادت بنا لیں کہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے مزین کر لیں، تو یہ آہستہ آہستہ یہ ہم انشاءاللہ اس
طرز عمل کے اور اس ایمانی زندگی کے عادی ہو جائیں گے جو دجال کے خلاف ہمیں پورا انشاءاللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے اہل ایمان کے ساتھ. دیکھیں شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں یہ کروں گا، جہاں کہیں اس نے بات کی ہے ہر جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. بات ختم. شیطانی قوتوں کا زور رحمانی قوتوں والوں پر چلتا ہی نہیں. سمپل از دیٹ. بہت ویک ہیں وہ. آپ اگر لیکن آپ رحمانی قوت والے بنے نا، اور اس کے لیے آپ کے پاس جو ٹولز ہیں اس کو آپ اویل نہیں کرتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آخری سوال بس شیخ کہ مجھ سے سوال بہت ہوتا ہے کہ احادیث کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈیمیج irreversible ہوگا، دجال کے جو جتنے بھی ڈیمیجز ہیں، تو ظاہر ہے اس کو چونکہ ریورس نہیں کیا جا سکتا، تو کیا ہمیں چلیں ذکر کی آپ نے بات کی، ایمانی اس کی بات کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا ماحول کو بھی چینج کرنا پڑے گا؟ یعنی جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک دور آئے گا کہ تمہیں پہاڑوں کی طرف جانا پڑے گا، تمہارا بہترین اثاثہ ایک بکری ہوگی، اس کا دودھ. اور ایک صحابی نے پوچھا غالباً حضرت حذیفہ نے کہ اگر وہ میسر نہیں تو اللہ کے نبی نے کہا ٹہنی چباتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ وہی دور ہے جب وہ آ جائے گا، ہمیں اس سے بچنے کے لیے ٹوٹل آرگینک ہونا پڑے گا، ان آرگینک لائف سے بہت دور، ٹیکنالوجی سے دور، یہ آرٹیفیشل چیزوں سے دور، اور اپنے آپ کو باقاعدہ ولیجز میں لے جانا پڑے گا؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں عمران حسین صاحب نے تو ولیج بنا بھی لیا، اور وہ انوائٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر آ کے رہو تاکہ تم ٹوٹلی محفوظ ہو جاؤ. تو اس لیول پہ جانا پڑے گا، یا جو آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے ذکر ہی انشاءاللہ ہمارے لیے اور ایمانی کیفیت کافی ہے؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ آپ اگر اس سینٹرلائزڈ سسٹم کے ساتھ ہیں جو کل دجال کے ہاتھ میں چلے جانا ہے جی، تو پھر آپ اس سسٹم کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. ولنریبل. بالکل. ٹھیک ہے جی. لہٰذا اس سے بچنے کے لیے آپ کو اس سسٹم سے جتنا آپ ہٹیں گے اتنا زیادہ فائدے میں رہیں گے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے. ظاہر ہے آرگینک چیزیں آپ استعمال کریں، آپ خود اگا سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں کیاری میں سبزی اگاتے ہیں، ایک وہ سبزی جو سپلائی ہوتی ہے، سپلائی تو رک جائے گی. اگر آپ نے گھر میں سبزی اگانے کی عادت ڈالی ہوئی ہے وہ تو نہیں رکے گی، وہ تو آپ کے گھر میں ہے نا. تو وہ چاہے آپ گاؤں میں ہیں چاہے کسی، یہ اصل میں اس کے اندر فلسفی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ بچ جائیں گے. قطعاً ایسا نہیں ہے. کوئی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ بچ جائیں گے اور شہر والے پھنس جائیں گے، ایسا قطعاً نہیں ہے. بالکل. مسئلہ لائف سٹائل کا ہے. آپ جس طرح کے لائف سٹائل کا اپنے آپ کو عادی بنا رہے ہیں نا، وہ لائف سٹائل دجالی تہذیب کا ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کبھی نہیں بچیں گے. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ دجال سے بچنے کے لیے آپ گویا سبیل کر رہے ہیں. لہٰذا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو رف ٹف کا عادی بھی بنائیں، اس کو ایمان کی بنیاد پر. دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہر دور میں ان کی مثال جو ہم دینی چاہیے، کیسا گھرانہ ہے. یعنی بیوی ہے تو ان کو ایک خالی جگہ پہ خالی وادی پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. کیسی بیوی ہے ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. کیا ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ سارے خطرات تھے. لیکن جب ایمان بنیاد بنا نا، پوچھتی رہی پیچھے سے ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ، وہ بولتے ہی نہیں تھے. تو جب خود خیال آیا اللہ ہمارا کبھی ہاذا، کیا اللہ نے حکم دیا ہے، تو انہوں نے پھر کہا نعم، تو پھر شیر ہو گئی. اللہ نے حکم دیا ہے، پھر یہ کوئی چیز جو ہے مجھے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں. اللہ سنبھال لے. وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے، خواب میں دکھایا کہ اس کو ذبح کر دو. اب ذبح کرنے کے لیے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں. اب وہ بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابت فعل ما تؤمر. معاملہ اس کا ہے کہ آپ اس کے حکم پر کر دیجئے. قربانی ہوئی تو نہیں، سبحان اللہ، قربانی تو نہیں ہوئی، بالکل صرف گفتگو ہوئی ہے. صحیح. اور وہ ایمان کی بنیاد پر ہوئی ہے. بالکل صحیح. وہاں وہاں بھی گفتگو ایمان کی بنیاد پر ہوئی ہے. لہٰذا آپ زندگی میں اگر کسی بھی، یعنی ہر دور میں وہ ایمان ہی ہے سکہ رائج الوقت اہل ایمان کے لیے. اگر اس کو آپ لے لیں گے انشاءاللہ دجال کیا کوئی اس سے بڑا فتنہ بھی آ جائے گا تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. زبردست زبردست. جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ آپ کو جزائے خیر. بہت ماشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوا پرسنلی، کیونکہ میں اس پہ ریسرچ کرتا رہتا ہوں
تو آج مجھے بھی بڑے آنسرز اس حوالے سے ملے. انشاءاللہ آپ کا صدقہ جاریہ میں بھی بنوں گا, آگے پھیلاؤں گا اس بات کو, اور یہ ویڈیو آئی ایم شیور بہت سے لوگ اپنے عقائد کو بھی درست کریں گے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ ایمان ہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور اللہ نے بچانا ہے. اور جو غار والی شیخ بات تھی نا, وہ اتنی ماشاءاللہ مجھے اسٹرائک کی. یوتھ کلب بھی اسی لیے ہم نے بنایا تھا کہ ایک چلو کوئی تو ایونیو ہو ہماری نوجوان نسل کے پاس کہ ایمان بچانے کے لیے چلو آؤ بیٹھو کلاسز اٹینڈ کرو. تو بہت اچھا لگا شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت دے, جزاک اللہ خیر. آپ کو بلاتا رہوں گا شیخ, آپ سے ریکویسٹ یہی ہے ٹائم دیتے رہیں, حاضر بہت سے لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ کو فائدہ ہوتا ہے انہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.